یہ واضح ہے کہ میں تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہوں اور میں مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے دیگر قیادت اور مذاکراتی ٹیم کی طرح مشروط حمایت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد خراسانی کے۔ عمر خراسانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی صرف مشروط حمایت کرتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اگر ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو یہاں سے بھی آگے بات بڑھے گی، مذاکرات آگے بڑھیں گے، ورنہ بلا شرائط مذاکرات کی حمایت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مذاکرات کے بارے میں جو متفقہ موقف مرکزی شورا اور مذاکراتی کمیٹی کا ہوگا، میرا بھی عین وہی موقف ہوگا، کیونکہ میں خود ٹی ٹی پی کے مرکزی شورا کا رکن ہوں اور تحریک طالبان پاکستان کا باقاعدہ حصہ ہوں۔ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کی خبر کچھ دن پہلے آئی تھی۔ اس کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ حکومت پاکستان کیسے ٹی ٹی پی جیسے شدت پسند تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے جو پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور عوام دونوں کو نشانہ بناتی رہی ہے، اور ان حملوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں 2014 میں پشاور میں عوامی پبلک سکول پر حملہ بھی شامل ہے، جس میں بچوں سمیت 140 سے زائد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات اور معاہدے کوئی نئی بات نہیں، کئی معاہدے ہوئے، فریقین نے ان معاہدوں کے ٹوٹنے کے ایک دوسرے پر الزامات دھرے۔ ان مذاکرات میں قابل ذکر مذاکرات حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین 2013 میں ہونے والے مذاکرات تھے، لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہو گئے۔ اس وقت ان مذاکرات کا ہونا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو اس میں افغان طالبان کا کیا کردار ہے، اس پر عمر خراسانی کہتے ہیں دباؤ تو نہیں ہے، امارت اسلامیہ کی قیادت ہمارے رہبر ہے، ہمارے پیشوا ہے، ہم ہرگز امارت اسلامیہ کی قیادت سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ایسا دباؤ ہم پر ڈالیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو۔ امارت اسلامیہ یہی چاہتی ہے کہ بامانی مذاکرات ہو اور ان کے کردار کو ہم مثبت نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارا اعتماد ان پر ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان ان مذاکرات میں ہمارے ثالث ہے، اور ثالث کم از کم حق کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے ثالث کو خوب پتہ ہے کہ کون مذاکرات میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کس نے قیدی دینے سے انکار کیا ہے، یا اس میں قیدیوں کو رہا کرنے میں کون لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ یہ امارت اسلامیہ یعنی ہمارے ثالث کو خوب پتہ ہے۔ اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو تحریک طالبان کے کمانڈر کا مستقبل کیا ہوگا، جو کہ قانون کو انتہائی مطلوب افراد میں شامل ہیں اور جن میں عمر خراسانی کا نام بھی شامل ہے۔ اس پر تجزیہ کار احسان ٹیپو محسود کا کہنا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ خفیہ مذاکرات یا خفیہ ڈیل کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے سینئر لوگ حکومت پاکستان کے آگے سرنڈر ہو گئے تھے، جس میں پنجابی طالبان کے سربراہ عصمت اللہ معاویہ، جس میں ٹی ٹی پی کے سابق جو ترجمان احسان اللہ احسان، حکیم اللہ محسود کی فیملی۔ تو یہ عمل پاکستانی حکومت کے لیے یا پھر پاکستانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے۔ لیکن میری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں افغان طالبان جو کہ میڈیٹ کر رہے ہیں اس پورے مذاکراتی عمل کو، ان کی طرف سے ایک یہ آفر بھی ہے کہ اس طرح کے جو سینئر ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو افغانستان میں بھی پناہ دی جائے، وہاں پہ ان کی فیملیز کو بھی رہنے دیا جائے۔ تو یہ مذاکرات جب میچور ہوں گے تو یہ چیزیں بھی آگے بڑھ سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہونے والے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا یا ماضی کی طرح یہ بھی بغیر کسی بریک تھرو کے ختم ہو جائیں گے۔